پر موجود ہے تو یہ ادارے پھر کس طرح تحقیقات کر سکیں گے؟ ہم تو سپریم کورٹ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. ہم نے تو جو سوال پوچھا گیا اس کا بہترین جواب دیا. میاں صاحب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. پی ایم ایل این کے فیصلے پر تحفظات مگر فیصلہ قبول کرنے کا اعلان. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. پاناما کیس کے فیصلے کے بعد اپوزیشن نے وزیر اعظم پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھا دیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹو اس کے اوپر جو کامنٹس پاس کیے ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی, وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی. سابق صدر کی وزیر اعظم پر شدید تنقید. ہر طرف سے آپ کے پیچھے لگے رہیں گے. جب تک آپ کو نکال کے نہیں رہیں گے ہم آپ کے پیچھے لگے رہیں گے. فیصلے کے بعد وزیر اعظم سیاسی طور پر مضبوط ہوئے یا کمزور؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل سے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے. پاناما کیس میں حسن اور حسین نواز کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے. اور تجزیہ کار اویس توحید سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. پاناما کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. اس فیصلے کے بعد اپوزیشن کی جانب وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ زوردار طریقے سے اب کیا جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی بھی ہوئی اور نعرے بازی بھی کی گئی. اپوزیشن اراکین سیاہ پٹیاں باندھ کر ایوان میں آئے اور وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگاتے رہے. عمران خان بھی آج بڑے دنوں کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے. عمران خان نے مطالبہ یہ کیا کہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات ممکن نہیں ہیں, اس لیے وہ استعفیٰ دیں. لیٹس واچ دیٹ. 2 سپریم کورٹ کے ججز, سینئر ججز جو کہ اس ملک کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کو ڈسکوالیفائی کرو, اس نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا یہ نہ ایماندار ہے, نہ یہ صادق ہے, نہ امین ہے. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک طرف وہی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں یہ بالکل مفلوج ہو چکے ہیں, یہ پرائم منسٹر کنٹرول کرتا ہے, یہ پرائم منسٹر کے خلاف پروسیڈ نہیں کرتے. نیب کا جو چیئرمین کے ساتھ انہوں نے کیا سب کے سامنے ہے. تو کیا یہ جو ادارے ہیں پرائم منسٹر کے, نواز شریف کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ I'll start with you شاہ صاحب. جو یہ ڈیمانڈ ہے ریزگنیشن کی, اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی کہ پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تو وہ خود یہ ڈائریکشن دیتی. جب سپریم کورٹ نے نہیں دیا تو پھر کیوں آپ کا مطالبہ ہے؟ میں بتاتا ہوں. پر فریہ, اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پر آؤں, میں آج قومی اسمبلی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں آج ہنگامہ ہوا. دیکھیے وہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ حکومت کے رویے کے خلاف ہوا. حکومت ایک طرف جمہوری دعوے کرتی ہے. پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جس میں سب کو موقع ملتا ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا. عمران خان صاحب ایک پارلیمانی لیڈر ہیں, ایک اس ملک کی دوسری بڑی جماعت کے قائد ہیں. وہ آج اسمبلی میں آئے اپنا موقف پیش کرنے. انہیں موقف, اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کہا کہ میں اپنا ٹائم ان کو دینا چاہ رہا ہوں. اب انہیں جب کھڑا کیا گیا تو انہیں ٹائم نہیں دی گیا, ان کا مائک سوئچ آن نہیں کیا. میں اسپیکر صاحب کے پاس, ڈپٹی اسپیکر کے پاس گیا. میں نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ٹائم دیجیے, آپ ماحول خراب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم, آپ ایسے کیجئے کہ ہم رول سسپینڈ کر دیتے ہیں, آپ پھر بات کر لیجئے گا. لیکن ہمیں رول سسپینڈ کا کہہ کر, تو جب میں گیا شیخ آفتاب صاحب سے کہنے کہ بھی آپ رول سسپینڈ کیجئے, تو انہوں نے پیچھے سے ہاؤس پر روک کر دیا. یہ کیا رویہ ہے؟ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. ایک شخص جو پٹیشنر تھا اس سارے مقدمے میں, 1 سال سے اس نے تگ و دو کی,
وہ اپنا موقف اگر اسمبلی میں نہیں پیش کرے گا تو کہاں پیش کرے گا؟ اگر آپ اسمبلی کے دروازے ہم پر بند کریں گے تو کیا ہم باہر سڑکوں پہ جا کے بات کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اب سوال یہ کہ ہم یہ استعفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ فریہ، ہم استعفے کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری رائے میں اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب مکمل اخلاقی جواز کنٹینیو کرنے کا، مزید رہنے کا کھو چکے ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ان کا جتنا موقف تھا، جو ان کے 3 وکلاء اور ان کے شواہد اور ان کی ایویڈنس جو انہیں سامنے رکھی، متفقہ طور پر 5 ججوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ اگر وہ مطمئن ہوتے، اگر وہ ان سے اطمینان ان کو مل چکا ہوتا تو وہ پھر جے آئی ٹی کی تشکیل کے بارے میں نہ کہتے۔ اب سوال یہ ہے، جے آئی ٹی کی تشکیل کا تو انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے ایف بی آر کے بارے میں بھی کامنٹ کیا، نیب کے بارے میں تو انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، بہت سخت۔ انہوں نے کہا اگر یہ نیب ہے تو پھر اس ملک میں کرپشن کو جائز قرار دے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ادارے ڈس فنکشنل ہیں، وہ نہیں کام کر سکے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کنٹینیو کرتے ہیں، اخلاقاً تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی میجورٹی ہے، ان کی حکومت رہتی، ان کی حکومت ڈسٹرب تو نہ ہوتی۔ اور اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد وہ بری الذمہ ہو جاتے تو واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ایسا نہیں کیا تو کیا وہ ماحول، جس ماحول میں وہ جے آئی ٹی کے سرکاری ملازمین، کیا وہ انویسٹیگیٹ کر پائیں گے؟ کیا اس ملک میں ایسی روایت ہے کہ ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ایف آئی اے کے، وہ ملک کے وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا احتساب کر سکیں، انہیں بلا سکیں؟ دیکھیے ججز کے سامنے بھی ہمیں علم ہے کہ ہمیں کتنی دقت سامنے ہوئی ان کو وہاں لانے میں، کٹہرے میں لے جانے میں۔ ہمیں پتہ ہے ہماری پٹیشن کو تو پہلے انہوں نے کہا کہ فریولس ہے، اٹھا کے باہر پھینک دی، ہمیں سننے کو تیار نہیں تھے، اور بڑی تھگ و دھو کے بعد بالآخر ان کی توجہ اس طرف آئی اور انہوں نے اس کو سنا، ہماری پٹیشن کو۔ اب اس جے آئی ٹی اور اس ماحول میں اگر یہ نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم رہتے ہیں، مسلط رہتے ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ماحول ہوگا جس میں جے آئی ٹی کوئی خاطر خواہ پیش رفت کر سکے گی۔ وہ جے آئی ٹی قبول ہے آپ کو؟ کیونکہ آج لیڈر اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے جے آئی ٹی۔ جے آئی ٹی ہم سمجھتے ہیں یہ جے آئی ٹی جو موجودہ شکل میں ہے اس ماحول میں، وہ شاید اپنا کام نہ کر پائے۔ But you'll accept it اگر، کیونکہ ریزائن تو مشکل ہے پرائم منسٹر کریں، you can certainly demand، لیکن دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ توقعات اس ماحول میں دکھائی نہیں دے رہی۔ اب عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اور عدالت کے فیصلے کو تو میں چیلنج نہیں کر رہا، عدالت کے فیصلوں کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ کئی فیصلے آپ کی توقعات کے عین مطابق نہیں بھی ہوتے، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ مختلف ہے۔ اس فیصلے میں 5 نے وزیر اعظم کو موقف کو مسترد کر دیا، اور 2 سچ زبان تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف مسترد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم قائل ہو چکے ہیں کہ وزیر اعظم اس عہدے کے اب اہل نہیں رہے، اور ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ 2 حضرات، وہ حضرات جو اس ملک کے مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، سینئر موسٹ ججز کہہ رہے ہیں، کوئی مہر آپ نہیں کہہ رہے، ماہرین کہہ رہے ہیں۔ میجورٹی نے کیا کہا ہے؟ میجورٹی کا آپ جو 3 صاحبان دوسرے ہیں ان کا فیصلہ بھی پڑھ لیجئے نا، اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے صاحبان نے اس فیصلے کو پوری طرح پڑھا ہوتا تو وہ مٹھائیاں نہ بانٹ رہے ہوتے، منہ چھپا رہے ہوتے، جو انہوں نے سٹرکچرز اور جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے وہ شرم سے غرق ہو رہے ہوتے۔ رائٹ، پہلے تو سوال سب سے اہم، پارلیمنٹ کے اندر کیا عمران خان صاحب کو تقریر کرنا چاہتے تھے، کرنے دیتے؟ اور یہ پہلی دفعہ شکایت نہیں ہے، ایسے بار بار شکایت آپ کے اسپیکر کے خلاف۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ سے آج اسمبلی میں آئے، وہ 6% ان کی اٹینڈنس ہے،
تو کوئی بہت زیادہ اسمبلی کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے عمران خان صاحب نے. وہ آج آئے ہیں کسی وجہ سے, کسی بابت آج ان کو موقع نہیں ملا. اگر وہ کل پھر تشریف لے آتے ہیں تو ضرور موقع مل جائے گا. اور عمران خان صاحب کو ایسا لیکن اگلے عمران خان صاحب کو لوگوں کو بات کرنے کا موقع تو ان کو مہیا ہے. 1 سال سے انہوں نے پٹیشن کری تھی سپریم کورٹ میں, ان کو پورا موقع ملا. 5 جج کے اس پینل نے فیصلہ کیا ہے جس پہ 5 انہوں نے سائن کیے, جس میں اکثریت رائے سے کثرت رائے سے فیصلہ ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شواہد پی ٹی آئی نے یا جماعت اسلامی نے جمع کرائے وہ ناکافی ہیں میاں صاحب کو کنوکٹ کرنے کے لیے. یہ تو بات ہے بالکل نہیں سر میری گزارش کہ انہوں نے کہا کہ یہ ناکافی, لہٰذا ہم کو ایک انویسٹیگیشن JIT کا بنانا پڑے گا. ہم تو وہ ایک سال سے ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ آپ بنائیے, بالکل بنائیے, ہم تو خوش ہیں, اس کے سامنے بھی پریزنٹ ہوں گے. اور یہ کہنا کہ کوئی 19 گریڈ کا افسر نہیں کر سکتا, تو یہ بات بھی سپریم کورٹ کے سامنے ان کے بھی وکیل نے کری تھی اور لوگوں نے بھی کری تھی. سپریم کورٹ نے اپنی دانش میں یہ سمجھایا کہ نہیں, ہم ان لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے, چیمبرز کے اندر ان کے نام دیے جائیں گے. اور یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر انٹیگریٹی والے لوگ نہیں مل سکتے یا کریج والے لوگ نہیں مل سکتے, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے, جماعت اسلامی کا بھی موقف ہے, شیخ رشید صاحب کا بھی موقف ہے. یہ سب ایک طرف تھے. اور انہوں نے سب نے کہا, سپریم کورٹ نے ان کی ساری بات سنی, پوری بات سنی. دیکھیں حنیف عباسی صاحب کا ایک کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اس کو تو اب تک سپریم کورٹ نے سنا بھی نہیں ہے. بہرحال اس کو سپریم کورٹ روز سن رہی تھی, پچھلی بینچ نے بھی سنا, اس نے بھی یہی کہا کہ کمیشن بنائیے, انہوں نے منع کرا. ایک گزارش دیجیے, 7 ان کی پریئرز تھیں, 7 کی 7 پریئرز مسترد ہوئیں, سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا ہے. اب 60 دن ان کو ملے ہیں. یہ کہنا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر اعتبار ابھی سے نہیں کرتے, یہ بات درست نہیں ہے. 60 دن ان کو ملے, آپ کو ملے ہیں. 60 دن ان سے صفائی آپ نے پیش کرنی ہے, ان سے مراد مدعا آپ پر ہے, سارے ثبوت آپ نے دے. آپ پہ نہیں کہہ رہا ہوں سر, 60 دن ان کمیشن کو ملے ہیں کہ وہ انشاءاللہ کو رپورٹ دیں گے. اس کے بعد اور میرے لیے تو دیکھیں, اور ہمارے لیے پورے 5 ججز بہت معزز ہیں جنہوں نے, اور بہت سارے ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے ینگ لوگ جو ہیں وہ بڑا ان 2-3 لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے بھی میرے خیال سے انٹیمپریٹ بات کری ہے, کنڈیم کرنے کی بات کری ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور آخری ایک سی گزارش کروں کہ یہ استعفیٰ مانگنے والی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک بیٹسمین آؤٹ ہونے کی اپیل کرتے ہیں امپائر سے, امپائر آؤٹ نہیں دیتا تو آپ بیٹسمین کو بولتے ہیں یار تم خود چلے جاؤ. تو یہ تو کوئی بات نہیں. اور چکوال میں کل لوگوں نے سن لیں, میں عرض کروں, ایسی روایات بھی ہیں کہ ایسے بیٹسمین بھی ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہوئے, دے واک اوے, لیکن جب آؤٹ نہ ہوا ہو تو کیوں جائے, کیسے آؤٹ نہیں ہوئے. امپائر نے منع کیا, یہ فرما رہے ہیں. دیکھیے فریہ, دیکھیے پلیز لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. انہوں نے پورے اپنے شواہد رکھے, انہوں نے دلائل دیے, جج صاحبان نے ان کی ایک نہیں سنی. دیکھیے 2 صاحبان نے, سن تو لیجئے نا, 2 صاحبان نے تو کہا کہ آپ نااہل ہیں, آپ صادق اور امین نہیں رہے, 2 نے کہا ٹھیک, اور 3 نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری رائے میں آپ صادق امین ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ, پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ, کوئی ایسے gentlemen, because Samakam Raja صاحب کو کہیں جانا ہے, so let me ask him a few questions. Thank you so much Raja صاحب, and thank you for being patient. سب سے پہلے جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ کی امیدوں کے مطابق آیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں, ہمارا شروع دن سے موقف عدالت کے سامنے یہ تھا کہ 184(3) میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. یہاں جو معاملات ہیں, جس نوعیت کے الزامات ہیں, جس نوعیت کی گواہی اور شہادت کی ضرورت ہے, وہ کسی ٹرائل کورٹ کے سامنے ہی پیش کی جا سکتی ہے. 184(3) کی کارروائی میں سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملات نہیں چل سکتے. بارہا مجھ سے سوالات ہوئے اور میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ سوالات کسی گواہ سے کرنے والے ہیں, وکیل سے کرنے والے نہیں ہیں. میں 78 میں یا 1980 میں وہاں موجود نہیں تھا کہ میں جواب دے سکوں کہ یہ معاملہ ایسے کیوں ہوا اور ایسے کیوں نہیں ہوا. تو اسی سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک JIT تشکیل دی ہے جو کہ ایک تفتیشی ایک ٹیم ہوگی. اس کی تفتیش کے بعد جو کچھ بھی مواد سامنے آئے گا, فیصلہ نہیں دینا JIT نے, صرف مواد اکٹھا کرنا ہے. پھر جو امپلیمنٹیشن بینچ قائم ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مواد کی بنیاد پر کیا کرنا ہے. کیا اس مواد کی بنیاد پر وہ بینچ خود کو ہی فیصلہ دے سکتا ہے, یا کیا اس مواد کی بنیاد پر کسی دیگر ادارے کو یا کسی دوسری عدالت کو کہنا ہوگا کہ وہ کارروائی چلائے اور معاملات کو آگے بڑھائے. لہٰذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو فیصلہ بالکل ہمارے موقف کے مطابق ہے اور ہمارے موقف کی تائید میں ہے. لیکن یہ ایک بات ضروری ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا کیا.
دیکھیے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں تھا کہ کیا حسن نواز اور حسین نواز کی جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح حاصل کی گئی، اس کی تحقیق اور تفتیش ہو. یہ بذات خود معاملہ نہیں تھا. معاملہ یہ تھا کہ کیا اس پراپرٹی کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب پہ کوئی حرف آتا ہے یا نہیں آتا، کیا اس پراپرٹی میں اور وزیر اعظم صاحب کی ذات میں کوئی تعلق بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. 3 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو کچھ مواد عدالت کے سامنے آیا اس کی بنیاد پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیا جائے. اگرچہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو مواد آیا، جو واقعات بیان ہوئے، ان سے پوری تصویر سامنے نہیں آ سکی، یہ پراپرٹی بچوں نے کس طرح حاصل کی، لیکن وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. وہ تصویر پوری ہو بھی جب جائے گی اور انشاءاللہ ہو جائے گی JIT کے سامنے، تب بھی یہ معاملہ رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب کا اس تمام معاملے سے کیا تعلق ہے. یہ پراپرٹی ہمارا موقف یہ ہے. راجہ صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے تو آپ کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی میجورٹی نے نہیں مانا، لیکن جو تعلق تھا، جو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ پرائم منسٹر کا تعلق نہیں ہے ان کے بچوں کی پراپرٹی سے، وہ تو موقف آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کو تینوں کو کہا گیا ہے کہ وہ JIT کو جواب دیں. دیکھیں یہ کہا گیا کہ JIT کے ساتھ تعاون کریں، جواب دیں، لیکن تعلق کوئی نظر نہیں آیا. اگر تعلق نظر آ گیا ہوتا تو پھر یقیناً جو میجورٹی تھی، جو اکثریت تھی جج صاحبان کی، وہ بھی فیصلہ دے دیتے. چونکہ یہ تعلق نظر نہیں آیا اور JIT کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اسی لیے ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے راجہ صاحب آپ سے جو شاہ صاحب نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ اگر سب کچھ اتنا اسٹریٹ فارورڈ اور سادہ ہے تو پھر کیوں سپریم کورٹ نے ضرورت محسوس کی کہ JIT کے سامنے نہ صرف آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ بلکہ کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو بھی جواب دہ بنایا گیا؟ دیکھیں میں عرض کروں، مثال دینے دیں مجھے. ایک سوال آیا کہ گلف سٹیل جب 1980 میں بکی تو اس کے کچھ قرضے تھے جو BCCI کو ادا ہونے تھے، وہ قرضے کیسے ادا ہوئے؟ اگر وہ قرضے ادا ہوئے تو جو 12 ملین درہم اس کی فروخت سے ملے تھے وہ کیا قرضے ادا کرنے میں استعمال ہوئے یا وہ قطری خاندان کے ساتھ انویسٹ کیے گئے؟ اب جواب دینے کی ہم پوزیشن میں نہیں تھے. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ BCCI کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. میاں شریف صاحب اس وقت بزنس کو چلا رہے تھے. BCCI کا کوئی نمائندہ اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے. ہمارے پاس 45 سال پرانا ریکارڈ میرے کلائنٹ کے پاس نہیں ہے. اگر یہ ٹرائل ہوتی، اس میں سمن دے کر BCCI کے کسی نمائندے کو بلا لیا جاتا، کسی پرانے اس وقت کے اہلکار کو بلا لیا جاتا تو وہ آپ کو تمام تفصیلات بتا دیتے. اسی طرح دیگر بہت سے سوالات اٹھے جن کا تعلق میرے کلائنٹس حسن یا حسین نواز کی ذات سے نہیں تھا، جن کا تعلق خالصتاً یا میاں شریف صاحب کی ذات سے تھا یا ان لوگوں سے تھا جو اس وقت کاروبار میں ان کے ساتھ شامل تھے یا اس وقت کے جو بینکار تھے. لہٰذا یہ ضروری تھا اور ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ اگر آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں تو یہ سوال آپ ایک وکیل سے کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک پروسیس ہے اور ایک ٹرائل کا مرحلہ ہے، وہ آپ پورا کیجئے، اور عدالت نے اسی طرف میں سمجھتا ہوں قدم بڑھایا ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ مطمئن نہیں کر سکے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، 40-50 سال کی اگر ایک روداد کو بیان کرنا ہے اور ہر چیز کو گواہی اور شہادت کے ساتھ ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 184(3) کی کارروائی سے باہر نکل کر ایک مکمل احاطے کی خاطر گواہی لیں، شہادت لیں اور تمام تصویر واضح ہو جائے گی. اس لیے اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تمام لوگ، چونکہ دیکھیں اس میں مریم بی بی تھیں 2 بیٹوں کے علاوہ، مریم بی بی کے حوالے سے بالکل عدالت مطمئن ہو گئی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں، لہٰذا ان کے معاملات کا وزیر اعظم صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی ذکر نہیں آیا آرڈر میں کہ وہ بھی پیش ہوں JIT کے سامنے. چونکہ یہاں معاملہ ہے ہی وزیر اعظم کی ذات کے حوالے سے جو چھان بین ہونی ہے، ورنہ یہ مقدمہ 184(3) میں عدالت عظمیٰ کے سامنے نہ چل رہا ہوتا. مقصد ہی اس مقدمے کو آگے چلانے کا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے اطمینان کیا جائے، اور چونکہ ایک الزام ان کے بیٹوں کے حوالے سے لگا ہے اس لیے ان تینوں حضرات کو کہا گیا کہ آپ JIT سے تعاون کیجئے. یہ ہے اس فیصلے کی روح، اور یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اب آگے ہونے جا رہا ہے کہ اس JIT کے سامنے معاملات آ جائیں گے. اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ کوئی ضرورت ہے مزید آگے کارروائی کرنے کی یا نہیں. کیا آپ کے جو کلائنٹس ہیں وہ جواب دیں گے JIT کو، یا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ کیونکہ وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں تو ان کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتا، اس لیے ان کو ضرورت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی؟
دیکھیں یہ تو معاملہ جب سوالات اٹھیں گے تب سامنے آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی وہ نیشنل نہیں ہے, لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں ہمارے انکم ٹیکس کے قانون میں, کمپنی لاء کے قانون میں ایک ریکوائرمنٹ جو ہے دستاویزات کو محفوظ رکھنے کی, کہیں 5 سال ہے کہیں 7 سال ہے, اس سے پرانی اگر دستاویزات طلب کی جاتی ہیں 30 40 50 سال پرانی, تو اس حوالے سے جو قانون میں لکھا گیا ہے, جو قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے, قانون کے مطابق جو عمل ہے, اس کی طرف ضرور اشارہ کیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ کیا معاملات کس حد تک کلیدے جا سکتے ہیں, آپ تاریخ میں کتنا پیچھے جا سکتے ہیں, کون کس کے لیے جواب دہ ہے. یہ تمام باتیں قانونی نوعیت کی ہیں, یہ تمام باتیں اخلاقی نوعیت کی بھی ہیں, اور جب JIT آگے بڑھے گی اور امپلیمنٹیشن بینچ آگے بڑھے گا تو معاملات میں سمجھتا ہوں کھل کر نکھر کر سامنے آ جائیں گے. اور یہ جو امید ہے کہ 60 ڈیز میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, آپ کیونکہ ڈیل کرتے ہیں ان معاملات سے, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پریکٹیکل امید ہے؟ دیکھیے 60 دنوں میں تو JIT نے اپنی رپورٹ دینی ہے, جو بھی اس رپورٹ کی اس وقت حالت ہوگی وہ دے دیں گے. اگر معاملات تمام تفتیش ہو گئی مکمل, وہ بتا دیں گے مکمل ہو گئی, ورنہ وہ مزید وقت اگر لینا چاہیں گے تو پھر سپریم کورٹ کی ثوابدید ختم تو نہیں ہو گئی, وہ اس JIT کو قائم رکھے یا نہ رکھے, ان کو مزید وقت دے, یہ تمام معاملات امپلیمنٹیشن بینچ طے کرے گا. شاہ صاحب, جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے موقف تو لگتا ہے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ عدالت نے اس کی تائید کر دی ہے. جی نہیں, اب دیکھیے ان کی رائے ہے اور یقیناً وہ اپنا حق رکھتے ہیں اپنی رائے کا. ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے. ہماری رائے میں عدالت نے ان کا موقف تسلیم نہیں کیا. اگر ان کا موقف تسلیم کیا ہوتا تو بری الذمہ قرار دے دیا جاتا, ہماری پٹیشن جو ہے وہ مسترد ہو جاتی, ہماری پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی, ٹھیک ہے, اور ان کو کلین چٹ مل جاتا. ہماری پٹیشن ریجیکٹ نہیں ہوئی, ان کو کلین چٹ نہیں ملا, بلکہ انہیں کہا گیا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, مزید آپ کو ہم 60 دن دیتے ہیں کہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں اور مزید جواب دہ ہوں. اب ہمیں خدشہ کیا ہے؟ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ حکومت کی پہلے دن سے حکمت عملی کیا رہی. جیسے یہ انکشاف آیا, حکومت کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی کہ اس مسئلے کو طوالت دی جائے, اس کو ڈریگ کیا جائے. اور آپ نے TOR کمیٹی میں دیکھا, ہم سب تھے, مختلف جماعتیں تھیں اس میں, میں بھی نمائندگی کر رہا تھا تحریک انصاف کی. نشست در نشست بے سود نشستیں ہوتی نہیں, کیونکہ کسی TOR کے جو ہے اس پر کوئی ایگریمنٹ مقصود ہی نہیں تھا, ڈریگ کرنا تھا. تو جتنا اس کو کھینچ سکے انہوں نے کھینچا. اور پھر اگر عدالت انٹروین نہ کرتی اور جو لوگوں کا, جو عوام کا دباؤ ہوا, جو اسٹریٹ موومنٹ ہوئی, اس کا نوٹس وہ نہ لیتے, تو یہ تو وہ مطلب TOR کھیلتے رہتے. اب بھی ہمیں جو ڈر ہے کہ گو بری الذمہ وہ نہیں ہو سکے, کلین چٹ ان کو نہیں مل سکا, اور جو سوالات تھے اور جو 13 سوال ان نے فریم کیے ہیں ان کا وہ کوئی ٹھوس یا اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے, تو اب یہ اس JIT میں بھی معاملات کو کھینچیں گے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ معاملے کو اتنا لمبا کیا جائے, اور پھر رپورٹ جیسے کہا سلمان صاحب نے, مکمل ہو یا ادھوری ہو, ہاں نامکمل ہو, وہ 60 دن کے اندر پیش کر دی جائے گی. عدالت کے پاس گنجائش ہے مزید ٹائم لینے کا, دینے کا, اور پھر اس کے بعد وہ کوئی بینچ تشکیل ہوگا, پھر پروسیجر ہوگا کہ وہ جائے. مقصد یہ ہے کہ اس کو کھینچا جائے, وقت پورا ہو جائے, وقت پورا ہو جائے, اور ہم کہیں الیکشن کا وقت پورا ہو جائے. If you allow me, Saeed صاحب, first of all I apologize کہ بھائی دیر سے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. یہ جو اوور آل معاملہ ہے, ہم تو ان کا سنتے رہتے ہیں, ان کی پریس کانفرنس وغیرہ. آپ نے مجھے 8 بجے سے انگیج کیا ہوا ہے فریاد, مجھے اجازت دیجیے, میں تو آپ مجھ سے پوچھیے جو پوچھیے. میں تو I've got great. جی راجہ صاحب نے پہلے کہا تھا کہ انہیں کہیں اور جانا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو بولنے دیں, اگر آپ مجھے بولنے دیں گی تو میں بولوں گا, ورنہ آپ مجھے بتا دیجئے. اکرم راجہ صاحب کورٹ میں جا کے دیں, کیونکہ ان کا آرگومنٹس تو ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں. ایک اب آپ مجھے بات کرنے دیجئے, بیکاز there are hardly any time. مجھے جی راجہ صاحب, اوکے, جی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پوری لیگل ٹیم ہے, انہوں نے جو آرگومنٹس دیے تھے وہ ناقابل قبول ہیں زیادہ تر ججز کو سپریم کورٹ کے. اور 2 نے کہا ہے کہ جی یہ جھوٹ پر مبنی ہے, 3 نے کہا ہے کہ جی مزید تفتیش کی ضرورت ہے, اس کے اندر بہت سارے فلاز ہیں اور تفتیش کی ضرورت ہے.
تو اب یہ جتنے آرگومنٹس یہاں پہ دے رہے ہیں ججمنٹ کے بارے میں، یہ ریویو پٹیشن میں دیں یا جے آئی ٹی کے سامنے دیں، میرا ایک خیال یہ ہے کہ ان کی جو کیس تھا وہ ویک بھی قرار دیا ہے ججمنٹ کے اندر. آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن لا اینڈ ہی از، لیکن جو میرے خیال میں جو عام پرسیپشن ہے، جو پولیٹیکل اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے چارج شیٹ دی ہے سٹنگ منتخب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو، جن کے پاس 2/3 اکثریت حاصل ہے. یہ ہے پرسیپشن سیاسی حلقوں کے اندر اور عام لوگوں کے اندر. اب اس ججمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ دیر آر مور کوشچنز دین آنسرز، کیونکہ جو کوشچن گئے تھے اس میں انہوں نے وہی چارج شیٹ کے طور پر TORs کے طور پہ ایک جے آئی ٹی کے سامنے رکھ دی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جے آئی ٹی کے اندر یہ کیسی پریسیڈنس ہے کہ ایم آئی اور ایس آئی کے آفیشلز اس میں شامل ہیں. ان کی جو جے آئی ٹی کی ہے رینجرز کے اندر درجنوں ہیں اس طرح کے، اور جے آئی ٹی کی جو فارمیشن ہوتی ہے میری نالج کے مطابق وہ ATA کی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کورٹ کے اندر ہوتی ہے. یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. بہرحال یہ ایک سب سے بڑی عدالت ہے، دے کین ڈو اینی تھنگ، بٹ پریسیڈنس میں سمجھتا ہوں جمہوری دور کے اندر اچھی نہیں ہے کہ ایم آئی اور ایس آئی کے آفیشل ہوں. اب اندازہ لگائیے آپ کہ فیوچر میں پریکٹیکل جو ہوگی پرابلم سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے وہ کیا ہوگی. آج رات کو وہ ایس آئی چیف، ایم آئی چیف، آرمی چیف اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ پاکستان انڈیا اور پاکستان افغانستان کی سیکورٹی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اگلے روز بریگیڈیئر جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے DG ISI اور DG MI، اور پھر ان کو رپورٹ بھی دے رہے ہیں کہ جی یہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے ان کے اوپر یہ جرم عائد ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ اپوزیشن لے رہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں، تابع ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مورل اتھارٹی جو ایروڈ ہوئی ہے اس وقت منتخب وزیر اعظم کی، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل ٹرمز میں وہ کوئی بھی پالیسی نہیں دے سکتے انٹیریئر منسٹری کو، بینکنگ کے حوالے سے نہیں دے سکتے، نیب کے حوالے سے نہیں دے سکتے. وہ ساری ان کوشچن ہوگی کہ آپ کے خلاف یہی لوگ تفتیش کر رہے ہیں. تو ان پریکٹیکل ٹرمز تو وہ بالکل ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے. یہ بات کورٹ کو نے کیوں نہیں فورسی کی؟ وہ دے سکتے تھے ڈائریکشن کہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے تھے دنوں کے لیے، انہوں نے نہیں دی. نہیں دیکھیے، اور دو لوگوں نے جو فیوچر کے چیف جسٹسز ہیں، اب آپ دیکھیے ایک مفروضے کی بنیاد پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں اگر، اور اگلے الیکشن میں منتخب ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب مفروضے کی بنیاد پر، تو ان کی ریلیشن شپ کیا ہوگی؟ وہ تو کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور یہ صادق امین نہیں ہیں. تو اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی سیاسی کشتی اس ورڈکٹ کے بعد اس کے اندر فلاز ہیں، بالکل ہیں، اس کے اندر جو بھی کچھ خلا ہیں جو بھی ہیں، لیکن اس میں چھید ہو رہے ہیں اور بغیر چپوں کے وہ کشتی چلے گی. اپوزیشن والے اس کو پتھر مارتے رہیں گے. اب کی کوشچن یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ ہاتھ ملائیں گی اس گرینڈ الائنس کے اندر یا نہیں ملائیں گی؟ یہ اختلافات باقی رہیں گے. اور دوسرے جی پلیز اگر اجازت دیتے ہیں اویس سعید صاحب تو ایک کوئک بریک لے رہی ہوں. شاہ صاحب بھی آپ کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور مفتاح، بٹ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فیران. اینڈ ویلکم بیک. سعید خورشید شاہ نے بھی یہی بات ریز کی ہے کہ یا تو ججز کی جے آئی ٹی ہو. یہی بات اویس سعید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایز سٹنگ پرائم منسٹر آپ ڈیل کیسے کریں گے کہ آپ اپنے ماتحت اداروں کے سب آرڈیننس کے ساتھ میں جواب دیں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں. 5 سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنے گی جس کے ممبران وہ خود اپوائنٹ کریں گے. انہوں نے جیسے اویس صاحب نے فرمایا کہ وہ کیوں ایم آئی اور آئی ایس آئی کا، ان کی مرضی تھی، جج صاحبان کر سکتے تھے، انہوں نے کرایا. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک نہ کسی کو امپائر ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کو امپائر ماننا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں گے. ہماری جمہوریت میں جو کہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کورٹ کرتی ہے، اور الیکشنز کے فیصلے عوام کرتی ہے. وہ بھی ہم چیز مانتے ہیں. 3 دن پہلے جو ہے وہ عوام نے بھی ایک فیصلہ دیا ہے تلاگنگ کے اور تلاگنگ کے عوام نے، اور انہوں نے پھر اس پیناما کے اتنے واویلے کے بعد انہوں نے پھر مسلم لیگ نون کے نمائندے کو جتایا ہے.
پچھلی 2013 سے بڑی میجورٹی سے جتایا، جبکہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کیو لیگ اور جماعت اسلامی ایک ساتھ تھے. تو عوام کا بھی کانفیڈنس میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. تو یہ بات کرنا کہ کوئی اخلاقی جواز بن گیا میاں صاحب کے چھوڑنے کا، بالکل نہیں ہے. جو ابھی بات اویس توحید صاحب نے کہی کہ جو آگے جا کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں وہ تو آپ کو نااہل سمجھتے ہیں. وہ 2 جج صاحبان جو کہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کی رائے ہے، لیکن کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں اصول ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب جو کوسا صاحب ہیں جو بنیں گے، کیا وہ پروفیشنل آدمی نہیں ہیں؟ اگر کل عوام جو ہے اس سمجھ لیجئے کل عمران خان صاحب کو 18 کے الیکشن میں وہ الیکٹ کر دیتی ہے، یا آصف زرداری صاحب کو الیکٹ کر دیتی ہے، تو ہم مسلم لیگ والے ان کو پسند نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو مانیں گے نا اپنا وزیر اعظم. آج میاں نواز شریف کو آپ لوگ وزیر اعظم مانتے ہیں نا، پسند ہو یا نہ ہو. مطلب آپ سے مراد ہے کہ مطلب پاکستانی لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ بھی مانتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ نواز شریف ہے. تو کوسا صاحب اتنے پروفیشنل تو ہیں نا. کوئی ہے نہیں کہ آپ اس بات پہ سوچیں کہ ریزگنیشن دینے کی ضرورت ہے. شاہ صاحب جو آپ نے جج سے اناؤنس کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈو یو تھنک اسٹریٹ پاور ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کسی موقع پہ سڑکوں پر آنا پڑ جائے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اویس صاحب نے جو بات کی، اب اویس صاحب کا میری جماعت سے تعلق تو نہیں ہے. وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں، ایک اینالسٹ ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں. اب انہوں نے جو کچھ کہا، ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کی میں تائید کرتا ہوں. یہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کہہ رہا ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں کہہ رہا، یہ پی ٹی آئی کا عہدیدار نہیں کہہ رہا. اور اس طرح بے پناہ لوگ ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے آپ کے کل سے یہ بحث چل رہی ہے، جیسے سے فیصلہ ہوا، جتنے آپ کے اس ملک کے نامور اینکرز ہیں جو پورے اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں، اور یہ ایک واحد کیس ہے جو میڈیا کی نظر میں رہا ہے تقریباً 1 سال سے. آپ ماہرین ہو چکے ہیں اس کیس کے بارے میں، آپ حافظ ہو چکے ہیں. تو جتنے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ نے جو ان کے تجزیے ہیں، جو ان کا انالیسز ہے، میں کل ایک پروگرام میں تھا جس میں کاشف عباسی بھی تھے، انہوں نے ایک اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں، انہوں نے کہا میں اپنے بات ہی نہیں کر رہا، یہ فیصلہ ہے، میں فیصلے کو پڑھ رہا ہوں. اور ایک ایک سوال پہ عدالت نے ادھیڑ کے رکھ دیا حکومتی موقف کو. تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ 3 جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں جو بقول ان کے حکومتی نمائندہ کے، جنہوں نے ان کو ایک قسم کا بیل آؤٹ دے دیا. بیل آؤٹ بھی نہیں دیا، انہوں نے وقتی طور پر کہا کہ مزید ان کو موقع دے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان کو صادق امین نہیں ٹھہرایا. 2 اعتقاد تو ہے ہی نہیں اور 3 ٹھہراتے نہیں ہیں. اب یہ بتائیے، اس سے بڑی چارج شیٹ، اس سے بڑی یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کی پلیز ڈیٹیل پڑھیے، قوم پڑھے. اس سے بڑی چارج شیٹ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے پر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایف آئی آر ہے، یہ تو اکنامک دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے اگر دیکھا جائے تو. سو اویس توحید صاحب، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے پرائم منسٹر کے لیے؟ یقیناً اس فیصلے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پریشان کن ہیں، بٹ جے آئی ٹی سے وقت بھی مل سکتا ہے، جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا وہ خدشہ بھی موجود ہے. تو کیا ہوگا کنسیڈرنگ کہ پیپلز پارٹی تو ریجیکٹ کر رہی ہے جے آئی ٹی کو؟ یہ دیکھیے، جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ وہ تائید کرتے ہیں میری اوپینین کی، 2014 کے اندر جب دھرنا تھا اس کے ہم جو پی ٹی آئی کا ایک جو احتجاج کا جو آئینی اور قانونی حق ہے اس کو تو مانتے تھے، لیکن ان کے اختیار کار پر ہم کھلم کھلا کرٹیسائز کرتے تھے. اس پہ پی ٹی آئی کے کچھ ہمارے دوستوں کے ہم پہ تنقید بھی ہوتی تھی، اور کچھ لوگ اس کو ہم سے ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ ہوا ہے، اور یہ عوامی تحریک کا جو ہے وہ اس کا مسئلہ تھا، طاہر القادری صاحب کا یہ تھا، فلاں تھا، لیکن بات یہ کہ اس وقت دیکھیں، یہ میرے بھی منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ہم سب کے مجموعی طور پہ منتخب وزیر اعظم ہیں. سپریم کورٹ اور اگر پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ایک طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتا ہے تو اس سے دھچکا صرف وزیر اعظم صاحب کی سیاسی جو سواری ہے اس کو بھی نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور اسی کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، الیکٹیبلز الیکٹ ہونا پاکستان کے اندر اس کی ڈائنامکس دوسری ہے، لیکن یہ جو پرسیپشن پلیڈز آن رول، کیونکہ دیکھیے جتنی اسٹرکچرل چینجز جس کا حصہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے پی 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 کے دور میں، این ایف سی، 18th امینڈمنٹ، ایف سی آر، آغاز حق بلوچستان، سب اس میں ہوئی، لیکن پرسیپشن کیا تھا
کہ گورننس نہیں ہے اور کرپشن کا دورہ ہے، تو وہ ساری پیچھے چلی گئی. تو یہ جو اس وقت جو یہ پرسیپشن ہے اس کا توڑ تو جمہوری انداز میں قانونی طور پہ نواز شریف صاحب اور ان کے رفقا کو دینا پڑے گا، نہ کہ سینگ اڑا کے اپوزیشن کے ساتھ ریئیکٹ کر کے. ان کو عوام کے سامنے جواب دے گا. یہ ضرور ہے، صرف ایک دو جملے میں کہوں گا، یہ ضرور ہے پریا کہ جو سب سے بڑے مسائل اب آئیں گے، اگر یہ الیکشن مئی تک ہوتے ہیں تو وہ آئے گا. اگر اس مہینے کے اندر اپریل کے اندر اتنی لوڈ شیڈنگ ہے تو اس میں کیا حال ہوگا؟ وہ لوڈ شیڈنگ کا حل ہوگا جو انہوں نے وعدہ کیا ہے 2013 سے اور ہر 2 سال بعد آگے جاتا ہے، وہ عوام سے ڈائریکٹ ریلیٹ کرتا ہے. اور بھی سارے مسائل گورننس کے ایشوز ہیں، دوسرے مسائل ہیں، پنجابی تو صرف نہیں ہیں اور دوسری جگہیں ہیں، تو میرے خیال میں وہ آڑے آئیں گی پی ایم ایل این کی. اس سے پہلے ان کو کوئی توڑ دینا ہوگا، سیاسی ایک بصیرت کے ساتھ ایک پورا روڈ میپ دینا پڑے گا، اپنی کلیریفیکیشن دینی پڑے گی عوام کو، اور وہ صرف یہ میڈیا کے ذریعے نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی اور پی 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 اگر حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو وہ سندھ ایک واحد راستہ ہے، سندھ اور کے پی میں اپنی حکومتیں ختم کرے، کرائسس ہوگا سینٹ کے ساتھ جو ہے پی 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 کرے، اگر وہ ختم کرے، لیکن ان کو بھی لوز کرنا پڑے گا. انٹرسٹنگ پوائنٹ. کیا اس کا چانس ہے کہ اس حد تک آپ لوگ جائیں؟ دیکھیے سیاست میں سچویشن سٹیٹک نہیں رہتی، حالات سرکمسٹانسز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ارتقا ہوتا ہے اور چیزیں ایوالو کرتی ہیں. تو کل کیا ہوگا اس کے بارے میں آج میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ دھرنے کی پیک پہ بھی سیاست میں آپ کچھ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے کبھی کسی کے خیال میں تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اتنے مخالف تھے وہ لندن میں بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ متفق ہوں گے اور سائن کریں گے، ٹھیک ہے. کبھی کسی کے خیال میں تھا کہ جو جب حکومت نون لیگ مشکلات سے دوچار تھی، بالکل کارنر ہو چکی تھی، تو تب پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب جب ہم نے ان کو دھرنے میں کارنر کر دیا تھا، ان کو مصالحت کے نام پر، ریکنسیلیشن کے نام پہ بیل آؤٹ کر دیں گے، ان کو بچا دیں گے، آکسیجن دے دیں گے. یہ کسی کے خیال میں نہیں تھا پر ہوا. تو سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا. Very interesting, شاہ صاحب. Thank you so much for saying that. Thank you gentlemen. And again, once again, sorry صاحب کہ آپ تک ڈیٹ سے پہنچی، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ کچھ بھی رول آؤٹ نہیں ہو سکتا. تھینک یو ویری مچ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ